بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلف ٹریننگ ایپیسوڈ نمبر 24۔ روحانی یا شیطانی مخلوقات انجانے میں کیسے حاضر ہو جاتی ہیں؟ دوستوں، اس دنیا میں صرف ہم ہی نہیں رہ رہے بلکہ ہمارے ساتھ بہت ساری نادیدہ مخلوقات ہیں جو رہ رہی ہیں۔ وہ چاہے اس آنکھ سے نظر نہ آنے والے جراثیم ہوں، فرشتے ہوں، جنات، بھوت، ہمزاد، شیاطین، روحیں یا بدروحیں ہوں، سارے ہمارے ارد گرد رہ رہے ہیں یا گھوم رہے ہوتے ہیں یا پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بظاہر آپ اپنے کام سے جا رہے ہوں تو کوئی جانور، پرندے، حشرات الارض آپ کے پاس سے گزر جاتے ہیں یا رہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ دوستوں، ان نادیدہ مخلوقات میں نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ یہ ایک وسیع ترین دنیا ہے جس کا اندازہ کرنا امر محال ہے۔ اب ایک تو کوئی عامل کامل ہو یا کوئی شخص ان مخلوقات کو بلانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے ارد گرد ویسی مخلوق جمع ہو جاتی ہے جیسا اس نے کوئی روحانی یا پازیٹیو یا نیگیٹو عمل کیا ہو۔ اس کے بعد ان کے ساتھ جو بھی اس شخص کا کوئی مقصد ہو وہ کام کرے گا۔ دوستوں، ہمارا موضوع ہے کہ ہم نے ان ہوائی مخلوقات کو بلانے کے لیے کوئی خاص عمل بھی نہیں کیا ہوتا اور اس کے باوجود ایسی مخلوقات ہمیں اپنے گھر یا ارد گرد محسوس ہوتی ہیں اور کچھ ایب نارمل واقعات ہوتے دیکھتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کسی نے آپ پر کوئی عمل کر دیا ہو، کسی شیطانی مخلوق کو آپ پر مسلط کر دیا ہو، کوئی جادو ٹونا وغیرہ، یا آپ کسی ایسی جگہ رہائش پذیر ہو گئے ہوں جو ان نادیدہ مخلوقات کا ٹھکانہ ہو، یا اس جگہ پر کوئی ظلم ہوا ہو یا جرائم ہوتے رہے ہوں، شدید گناہ ہوتے رہے ہوں، کوئی قتل ہوا ہو یا مالک سے کسی نے زبردستی زمین چھین لی ہو اور وہ مالک مر چکا ہو تو اس کی روح وہاں موجود ہو کر تنگ کرتی رہتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے خاندان کی بزرگ روحیں ہوتی ہیں جن کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، خاص کر جمعرات وغیرہ یا نیاز، صدقہ، خیرات کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں۔ یا آپ کے گھر میں اگر نیک ذکر گھر ہوتا ہے، تلاوت، مجلس وغیرہ، تب بھی نیک مخلوقات آپ کے گھر آتی رہتی ہیں۔ یا آپ کے گھر کوئی زیارت شبی وغیرہ موجود ہو تب بھی مخلوقات آتی رہتی ہیں۔ ویسے قرآن پاک میں ہے کہ مومنین کی نصرت کے لیے ہم فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ دوستوں، ایک وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں مسلسل گانے بجتے رہتے ہوں، ٹی وی پر موبائل بے حیائی کے پروگرام چلتے رہتے ہوں، وہاں بھی شیطانی مخلوقات آ جاتی ہیں۔ خصوصاً آپ کے گھر میں واش روم تو ان کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ واش روم کو صاف رکھیں، بند رکھیں۔ اس میں داخل ہو کر دعا ضرور پڑھیں، اللہم انی خبث والخبائث۔ واش روم میں کوئی بھی کپڑے مت لٹکا کر رکھیں، اگر رکھے ہوں تو ان کو اچھی طرح دھوپ لگوائیں، تب نیگیٹو انرجی ختم ہوگی۔ آج کل ایسے میوزک شیطانی لوگوں نے متعارف کروا دیے ہیں کہ جیسے ہی وہ بجتے ہیں نیگیٹو مخلوقات جمع ہو جاتی ہے۔ مثلاً ٹی وی، نیوز یا کمرشل کے بیک گراؤنڈ میوزک، موبائل کی رنگ ٹونز، گانوں کی میوزک وغیرہ۔ بعض ہارر فلمیں یا ویڈیوز دیکھنے سے بھی شیطانی مخلوقات حاضر ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو یوٹیوب پر ایک جنات کے متعلق کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہے تھے کہ جو سچے واقعات پر مبنی تھی۔ اب اس میں ایسے میوزک ساؤنڈ استعمال کیے گئے تھے کہ رات کو سوتے وقت وہ شیطانی جنات حاضر ہو گئے اور ان کو بہت تنگ کیا۔ ان کے ساتھ عجیب تماشا ہوا اور وہ بڑی مشکل سے انہوں نے جان چھڑائی۔ دوستوں، آج کل ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ ان نادیدہ مخلوقات کو دیکھا جا رہا ہے۔ موبائل میں ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ ارد گرد رہنے والی یا گزرنے والی مخلوقات کی روحوں کی آوازیں آ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، ان میں میڈیم بننے کی بہت اچھی کوالٹی ہوتی ہے۔ میڈیم شپ ایک علم ہے روحوں کو حاضر کرنے کا۔ ان کے پر بہت جلدی روحیں آ جاتی ہیں۔
نیگیٹو پازیٹیو دونوں، اور ان کے دماغ پر قبضہ جما کر پاورفل مائنڈ سگنلز بھیج کر ان سے اپنا کام کرواتی ہیں۔ اب جیسا اس شخص کا نیک یا بد رجحان ہو ویسا روحیں اس پر مسلط ہوں گی۔ ایک بات آپ کو بھی بتا دوں کہ روحیں آپ کو ہمیشہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، کبھی کبھار وہ آپ کا بھی کوئی کام کر دیتی ہیں۔ جو لوگ روحوں کی حاضری کو سمجھتے ہیں یا اپنے دماغی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے، ان کو فوراً سمجھ لگ جاتی ہے کہ ان کے دماغ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور ان روحوں کی پیروی سے انکار کر دیتے ہیں، جس سے شروع میں یہ تنگ کرتی ہیں، دھمکاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ دوستی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن سب سے اعلیٰ اگر کوئی روح ہوتی ہے تو آپ کے مرشد پاک کی روح ہوتی ہے، جو آپ کی گائیڈ ہوتی ہے۔ اس موضوع پر بھی کبھی بات کریں گے۔ لوگ متحمل نہیں ہو سکتے اسرار کے، اور ایسا نہ ہو فتویٰ بازی شروع ہو جائے۔ دوستوں، اپنے گھر میں یا اپنے آپ کے ساتھ نیگیٹو انرجی چیک کرنی ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے، نمک یعنی سالٹ ٹیسٹ۔ کوئی سا بھی نمک لیں، آدھی چمچ، اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر بازو کے ساتھ باندھ لیں، 24 گھنٹے کے بعد چیک کریں۔ اگر نمک کا رنگ سفید ہو تو آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر رنگ تبدیل ہو جائے تو پرابلم ہے، مثلاً کالا یا سرخ ہو جائے تو پرابلم زیادہ ہے۔ اپنے گھر، کمرے، آفس میں شیشے کے گلاس میں پانی ڈال کر 1 چمچ نمک حل کریں اور کسی جگہ چھپا کر رکھ دیں۔ 24 گھنٹے کے بعد چیک کریں، اگر پانی کا رنگ سفید ہے تو پرابلم نہیں ہے، اگر تبدیل ہو جائے تو مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اس پانی کو فلش کر دیں، اور جو نمک بازو پر باندھا ہے اس کو بھی فلش کریں، استعمال نہ کریں۔ اپنے گھر، آفس میں فرش پر نمک کے پانی کا پوچھا لگوائیں۔ خود نمک والے پانی سے غسل کریں، مگر سر یا چہرے پر پانی نہ ڈالیں ورنہ بال سفید ہو جائیں گے۔ آج کل نمک کے پتھر کے دیگے یا گلوب مل جاتے ہیں، ان کو کمرے میں روشن کر لیں۔ گھر، آفس میں گگل، لبان، ہرمل کی دھونی دیں۔ یہ چیزیں آپ کو پنساری سے مل جائیں گی۔ سب سے زیادہ اپنے روحانی مرکز، اپنے زمانے کی حجت، اس دور کے اللہ کے نمائندے سے روحانی رابطہ کریں، کیونکہ جب حق کا نظام آپ کے ارد گرد رہے گا تو باطل کا تو نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں تاکہ پازیٹیو زندگی گزرے۔ الاجل یا امان الخائفین، عجل اللہ فرجک الشریف، وصلوات اللہ علیہ، یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، وعجل فرج آل محمد۔ عباس حمدانی 59۔